السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ آج کی میری ٹاپک کا عنوان ہے صبر کی اہمیت۔ صبر کا معنی اپنے آپ کو روک لینا یا بند کر لینا۔ صبر اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، باقی اعضائے جسم کو الجھن یا تکلیفوں میں جانے سے بچانا، نہ رب سے گلا نہ لوگوں سے شکایت۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں 90 بار سے زیادہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ ہم برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، یعنی دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا، اللہ سے مانگتا ہے، اور فرمایا جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، یہ خصلت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبر سے بہترین اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی، یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین نعمت مل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ مصیبت آئی کہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، کوئی مر گیا ہو تو رونا دھونا، غیر شرعی اعمال کرنا، کسی کو دین کی دعوت دی اور اس پر مصیبت آئی تو اس پر بھی صبر نہیں کیا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ سب شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ہر حالت اس کے لیے خیر ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی، ان کے بچے کے انتقال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو، اور کہو کہ جو اللہ لے رہا ہے واپس وہ اس کا ہی ہے، اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اے میری بیٹی، صبر کر اور اللہ کے ہاں ثواب طلب کر۔ کوئی چیخنا چلانا، کوئی رونا دھونا نہیں ہوا۔ صحابیات نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر بہت سیکھا۔ ایک واقعہ ہے، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی تھے، سلیم کا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد ہوئی۔ ہوا یوں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکلے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اسی رات ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس گھر آئے تو بیوی نے سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی یہ غمناک خبر کیسے دوں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور دونوں میں تعلق بھی پیدا ہوا۔ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ بولا ہاں کہو۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دی گئی ہو اور اس کو لوٹانا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اسے اسی طرح لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد دی تھی، وہ ہم سے لے لی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھی اور جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے بہت سارا میرا خیال رکھا، پھر ہم بستر بھی کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھے یہ خبر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، صبر کیا نا، اللہ نے تمہیں بہترین صبر کا موقع دیا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اولاد بھی دے گا۔ اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے۔ صبر بڑی عظیم چیز ہے، اس کے بڑے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبت میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر دنیا و آخرت میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی،
اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس کی پیاری محبوب چیز آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کیا ہو اور وہ صبر کرے تو اس کو سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں بہت ہی اہم عظیم انسان کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ اگر کسی کے پاس موت ہو گئی اور خبر سنی تو بہت ہی صبر کیا اور جب انا للہ پڑھا اور نیت کی کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے تو جنت کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا بدلہ۔ اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، فون کر کے سب کو بتاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں کہ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے صبر کیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے سوچا یہ تو صبر کے خلاف ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو؟ فرمایا یہ رحمت ہے، ایک دوسرے کی محبت کی دلیل ہے، لیکن کسی کی موت پر چیخنا، چلانا، گالوں پر مارنا، کپڑے پھاڑنا یہ سب صبر کے خلاف ہے۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ صبر غم، پریشانی، تکلیف دہ حالات میں کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر وقت، ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ نقصان کا موقع ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی اور پریشانی سے بچائے۔ اگر فائدہ ہو تو انسان اپنے آپ کو احساس برتری سے بچائے، اپنے اندر تکبر نہ آنے دے۔ بیماری ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ آہ و پکار نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ صحت و تندرستی طاقت ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فخر، ناز، غرور کے جذبات نہ آنے دے۔ اسی طرح کوئی ہمیں بھڑکائے، غصہ دلائے، اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، بھڑکنے سے بچے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر آپ کی تعریف کر رہا ہو تو اپنے اندر کبر نہ آنے دے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو غیر ضروری دفاع سے بچائیں، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع نہ کر دیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بڑے تحمل و صبر کے ساتھ سن کر اگر ضرورت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ صبر کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے آگے بڑھنے میں یعنی اللہ کی رضا کی طرف، اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف بڑھنے میں جب کوئی چیز رکاوٹ ڈالے، خواہ وہ اچھی چیز ہو بظاہر یا پھر ناپسندیدہ چیز ہو، تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زیادہ انسان کو تکلیف پہنچے گی اور وہ صبر کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی آزمائش تو سبھی کی ہوتی ہے، اگر کسی انسان پر بڑی آزمائش آ جائے اور انسان صبر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور اسی طرح جتنی وہ تکلیف اٹھاتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد بھی ملتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے مَن یتصبر یصبرہ اللہ، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ یہاں صبر اور نماز دونوں کا رکھا گیا ہے۔ نماز ہمیں کب تک پڑھنی ہے؟ زندگی کے آخری دن تک۔ اسی طرح صبر کب تک کرنا ہے؟ زندگی کے آخر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں تمہارے حق میں صبر سے بہتر وسیع رزق نہیں پاتا۔ سب سے بڑی چیز یا خوش قسمتی کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے وہ صبر ہی ہے۔ جو شخص اللہ کے خاطر صبر کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس پر اسے بے پناہ اجر ملنے والا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ مثلاً ہر نیکی کا بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے تو 10 گنا اجر ملتا ہے، لیکن صبر کرنے کا اجر اتنا ملے گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ اگر انسان صبر نہیں کرتا تو اس سے بڑا نقصان بھی کوئی نہیں۔ ہماری چوائس پہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو صبر کریں یا نہیں چاہتے ہیں تو نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کیے۔ جو لوگ دوسروں کو صبر کرنا سکھا سکیں وہی نقصان سے بچ سکتے ہیں، لیکن دوسرے کو صبر وہی کروا سکتا ہے جو خود صبر کرتا ہو۔ ایک شخص جو خود صبر کا عادی نہیں، وہ دوسرے سے کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ دوسرا اس کی بات مان جائے کہ وہ صبر کرے؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو تو وہ شخص جس سے تم نے جھگڑا کیا ہے یا دشمنی کی ہے آپس میں، وہ ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست، یعنی تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ہم کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف اور برائی کا مقابلہ اس سے بڑی برائی سے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس اگر انسان صبر کرتے ہوئے اپنے معاملے اور رویے کو درست رکھے تو وہی دشمنیاں اور وہی مخالفتیں اور وہی چیزیں محبتوں اور دوستیوں میں بدل جائیں گی اور حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے دیدار کی خاطر صبر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہترین گھر ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر خیر کثیر نصیب ہوتی ہے، بہترین بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو ناپسندیدہ حالات میں صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری مشکل آسان ہو، لوگ ہمارے سپورٹیو ہو جائیں، تو اس صورت میں انسان کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ صبر کرے گا تو ہی انسان اچھا اخلاق اختیار کرے گا، صبر کرے گا تو ہی وہ پروڈکٹیو ہوگا، کسی کام کے قابل ہوگا۔ ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر موڈ آف کر لے اور غصے میں رہے، اپنے رویے میں بد اخلاقی اور بدتمیزی پر ہی اتر آئے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے حالات میں تبدیلی ہوتی ہے، اور نہ ہی کہیں سے اس کو کوئی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شخص سے سب ڈرتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا، بات نہیں کرنی، کیونکہ معلوم نہیں اس کی طرف سے کون سا ری ایکشن سامنے آ جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر کوئی ظلم کیا جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے یا لوگ اسے کمزور سمجھ کر اسے ختم کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائش اپنا وقت پورا کرتی ہے اور نیکی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ کے ہاں ایک خاص درجہ اور مقام رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے عطا کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر بہت اچھے کوئی نیک اعمال نہیں ہوتے جن اعمال کی بنا پر وہ بلند درجے کو پہنچ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے جسم، مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بلند درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوچ رکھتا ہے کہ انسان کو وہ مقام عطا کروں گا، اور اسے ان ساری آزمائشوں سے گزارتا ہے جس پر وہ پھر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے اس کو صبر، اور یہاں تک کہ وہ پھر بلند درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل سچویشن میں ڈال رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام حالات میں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم سستی کرتے ہیں، اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دعاؤں میں بھی، نمازوں میں بھی خوف و خشوع نہیں لاتے، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی امتحان ہی نہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی انسان پر تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان جاگ اٹھتا ہے، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے انسان کے دل تواضع بھی بہت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے،
وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اس کی نمازوں میں، اس کی دعاؤں میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ پھر جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے تو انسان کے لیے پھر دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کی سازشوں اور چالوں کے مقابلے میں بھی صبر کرنا آ جاتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہی بیٹوں کے چال کے خلاف صبر کیا تھا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر گھر آ کر بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ اچھی امید، اللہ پر توکل اور یقین انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو انسان اگر مد نظر رکھے تو زندگی میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان صبر کا رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا دامن نہ چھوٹنے دے اور ہمیں اپنے خاص رحمت میں رکھ لے اور ہمیں وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا ہو، اور ہمیں صبر کی تلقین کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔